بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میرے تمام سبسکرائبرز اور میرے تمام دیکھنے والے ویڈیوز دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن پاک کے واقعات کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے سورہ کہف یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب قریہ کے بارے میں میں بتا چکا ہوں۔ آج ایک نیا واقعہ جو کہ سورہ سبا میں ذکر ہے، جس کا سورہ سبا میں آیت نمبر 15 تا 17 اس کا ذکر کچھ اللہ پاک نے اس طریقے سے کیا ہے۔ قوم سبا کے لیے ان کے رہائشی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی کہ ان کے دائیں بائیں باغوں کے وسیع سلسلے تھے۔ ہم نے انہیں کہا، کھاؤ اور اپنے رب کا دیا ہوا اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور معاف کرنے والا رب۔ اور کیا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کے وسیع سلسلوں کو کڑوے اور بدمزہ باغوں، جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیری کے درختوں کے سلسلوں میں بدل دیا۔ یہ سب کچھ ان کے کفر کا بدلہ تھا، اور ہم ناشکرے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 تا 17۔ سبا ایک قدیم تہذیب کی حامل حکومت تھی جو یمن میں قائم تھی۔ اس کا عرصہ 950 سے 150 کا قبل مسیح تھا۔ اس کا دارالحکومت معرب تھا۔ اگر نقشے میں آپ نیچے دیکھیں تو یمن کے پاس آپ کو معرب لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہماریوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ لوگ بھی سبا ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ہماری حکومت نے حبشیوں سے ٹکر لی، پھر ایرانیوں سے لڑائی لڑی۔ اس طرح یہ حکومت آلموسٹ ختم ہو گئی۔ شہر سبا کو بھی معرب کہتے ہیں۔ معرب کا معنی کثیر پانی ہے، یعنی بہت زیادہ پانی۔ اس شہر کے قریب وادی میں سیلابی پانی کثرت سے بہتا تھا۔ وہاں مشہور بند بنا ہوا تھا۔ اس بند کے پانی سے وہ پینے کا پانی بھی حاصل کرتے تھے اور بغات کی سرابی کا کام بھی لیتے تھے۔ ارم کا معنی مضبوط اور قوی ہے، یعنی سیل ارم قوی جو ہے، سیل کہتے ہیں سیلاب کو۔ کثیر لشکر کو بھی ارم کہا جاتا ہے۔ سیل ارم سے مراد وہ سیلاب ہے جو معرب کا بند ٹوٹنے سے برپا ہوا۔ یہ ظہور اسلام سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے۔ بعض محققین نے ارم کو اس وادی کا نام بتایا ہے۔ قوم سبا جزیرہ نما عرب کے جنوبی ملک یمن میں آباد تھی۔ عرب میں مستقل دریا ناپید ہیں، اکثر بارش کے پانی پر ہی گزر بسر ہوتی ہے، اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا، تمام پانی بہہ کر ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے کے لیے 100 سے زائد بند باندھے تھے، اور اس کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و شاداب تھا۔ پھل فروٹ، ہر طرح کے باغات ان کے پاس تھے، اور ان میں خوب پھلدار درخت تھے اور خوب پھل لگتا تھا، اور اس طریقے سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے اور خوب امیر بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال سد معرب کا مطلب ہے معرب کا بند، جو دارالحکومت معرب کے قریب بنایا گیا۔ مسعودی کے بقول معرب کے پاس ایک آبی بند سبا بن یشب بن جارب نے بنانا شروع کیا تھا، مگر اس کی تکمیل سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اور پھر ہمیر کے بادشاہوں نے اسے مکمل کیا۔ معرب کا عظیم بند اس وادی پر واقع ہے، جس کے شمالی دہانے پر معرب کا شہر بنا ہوا ہے۔ معرب کے قریب ابلک نام کا ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو کاٹنے والی تنگ گزرگاہ کا نام وادی دنا ہے، جو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس وادی کے دہانے پر ملوک سبا کے زمانے میں اہل سبا نے مٹی کی ایک دیوار کھڑی کی تھی، جس کو انہوں نے سیلاب کے آخری دور میں 42 فٹ تک بلند کر لیا تھا۔ انہوں نے باندھ کے دونوں جانب پانی کے اخراج کا راستہ چھوڑا تھا۔ اس کو دہنا اور بایاں صدف کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اس قابل ہو گئے کہ اس پانی کو روک سکیں اور اپنے لیے فصلوں کو سیراب کر سکیں اور پینے کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ اہل سبا ایک عرصہ تک
ہلکا بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل کرتے رہے، لیکن تمول اور ہر قسم کی نعمتوں نے انہیں آہستہ آہستہ ان میں تکبر و غرور پیدا کر دیا، یہاں تک کہ دین حق کو خیر باد کہنے لگے، کفر و شرک کی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً گرفت نہیں کی، بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے، جنہوں نے ان کو توحید کی طرف بلایا اور شرک و کفر سے ڈرایا، مگر وہ اپنی خوش عیشی اور بدمستی میں مبتلا رہے۔ چنانچہ ان پر عذاب آیا جو دو طرح کا تھا، ایک تو وہ بند ٹوٹ گیا اور اس سے بے شمار پانی آیا جس سے ان کے سارے باغ تباہ ہو گئے، وہاں پر جو باغ تھے سارے اجڑ گئے، پھلدار درخت جو تھے وہ جڑوں سے اکھڑ گئے۔ تو اس طریقے سے وہ باغات تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گئے، شہر معرب بھی ڈوب گیا۔ معرب کا باندھ ٹوٹ جانے کے بعد جب شہر معرب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سرسبز کھیتوں، خوشبودار درختوں، عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے، تو ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر ہو کر کچھ شام، آپ دیکھیں نقشے میں دیکھیں، کچھ شام کی طرف چلے گئے اور کچھ عراق کی طرف چلے گئے۔ نقشے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے معرب سے ایک بڑی لائن جو ہے اوپر جا رہی ہے دمشق کی طرف، یہ شام چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے یہاں سے، یہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو تھے، یہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو تھے یہ جزام چلے گئے، مدین کے طرف رخصت ہو گئے، اور کچھ لوگ جو تھے یہ ازد، ایک عمان کی ایک جگہ ہے عمان کی، وہاں پر چلے گئے۔ اس طریقے سے یہ پوری آبادی بکھر گئی اور مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب یہ شام کی طرف جاتے تھے اپنے سفر کے ارادے سے، تجارت کے ارادے سے، تو راستے میں بہت ساری سرائیں تھیں جہاں یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ سرائیں بھی اجڑ گئیں کیونکہ یہ لوگ اب نہ تو جاتے تھے سفر پہ اور نہ ہی وہاں سراؤں میں ٹھہرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے ان پہاڑوں پر کئی دن تک مسلسل طوفانی اور موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہوگی، جس سے پانی ان کی وادیوں میں جمع ہوتا رہا۔ پھر ان پانی کا بہاؤ اور بلندی دونوں طرف بڑھ گئے، پانی باندھ کے اوپر سے بہنے لگا، مگر بارش تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے شاید بند ٹوٹ گیا، کیونکہ بند پر جو ہے بارش پانی کا جو دباؤ تھا وہ اتنا بڑا کہ بند بہا کے لے گیا۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے ان کو پر عذاب لانا تھا اور ان کو یہ دن دکھانے تھے جب بھی مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا طوفان نوح تھا۔